وہ افضل ترین ولی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو غلط کہا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ پھر میرے حیات ہونے پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ جن کو پہلے صحبت ملی وہ صحابی صحبت کی وجہ سے بنے۔ اگر وہ میرے حیات ہونے پر ایمان رکھتا ہے تو آج بھی میری صحبت میسر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ صحابی زیادہ بڑے ہیں جن کو ظاہری صحبت کے علاوہ باطنی صحبت بھی ملی۔ آپ تو بڑے دعوے کرتے ہیں باطنی علم کے، باطنی صحبت کے، تو پھر ان ولیوں کو نیچے اور صحابہ کو اوپر کیسے کر دیا آپ نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جن کے عقائد کفر کے اوپر مبنی ہے، وہ جن کے عقائد سے اسلام بیزار ہے، تم ان کو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے بہتر سمجھتے ہو؟ ہمارا دعویٰ پھر ثابت ہوا کہ تصوف کی تحریک حقیقت میں رافضیت کی تحریک ہے، شیعت کی تحریک ہے جو صحابہ کی دشمنی پر مبنی ہے۔ اور آج اپنا قد اونچا کرنے کے لیے، پبلک کے اندر اپنی مقام اور عزت اور شان کو بڑھانے کے لیے یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کھلی ہے اور وہاں پہ آج بھی صحابیت کے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں، لوگ جا کر صحابی کا مقام پا رہے ہیں۔ اگر یہ مجلس کھلی تھی، اگر یہ مجلس کھلی تھی، اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا تو صحابہ کرام رسول اللہ کی مجلس میں کیوں نہیں گئے تھے؟ جب عثمان شہید ہو گئے تھے، حضرت علی خلیفہ بنے تھے، سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلاف ہوا تھا یا نہیں؟ خون عثمان پہ اختلاف ہوا تھا، یہ دونوں جا کر رسول اللہ کی مجلس میں کیوں نہیں بیٹھ کے فیصلہ کروا لیا تھا؟ حضرت عائشہ اور حضرت علی کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی، فیصلہ نبی کی مجلس میں کیوں نہیں ہو گیا تھا؟ یہ ٹھکوسلے ہیں اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے۔ طاہر القادری صاحب کے ایک شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے پیر صاحب کے سامنے کسی نے طاہر القادری صاحب کی شکایت کی، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کے خلاف زبان چلاتا رہا۔ وہ بڑے پیر صاحب سر نیچے کر کے سنتے رہے اور کہنے لگے تیری باتوں کو مانوں یا روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگتی ہے مدینہ شریف میں، ابھی بھی روزانہ کچہری لگتی ہے، میں جب وہاں جاتا ہوں رسول اللہ کے سامنے طاہر القادری کو پاتا ہوں۔ یہ اتنی پہنچی بھی سرکار ہے، مجھ سے پہلے نبی کی عدالت میں بیٹھا ہوتا ہے، تیری مانوں یا جو آنکھوں سے دیکھ کے آتا ہوں وہ مانوں۔ پھر ایک بندہ چلا گیا، ایک بندہ معروف ہے اہل سنت کا، اللہ ان کو حیا دے، بریلوی مسلک کا ٹھیکیدار، آپ کے پاس گمگول شریف زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور جا کے کہتا ہے آپ طاہر القادری سے تقریر کروائیں گے، وہ تو یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، ساری باتیں آپ نے کہا اور بولو اور بولو اور بولو۔ جب وہ ساری باتیں بول چکا، اب آپ نے کہا آپ مجھ سے، یہ بیٹھے ہیں مرید، ان سے پوچھئے۔ گمگول شریف پیر زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے دن میں 2 بار مدینے میں حضور کی کچہری نصیب ہوتی ہے، صبح بھی جاتا ہوں شام بھی، اور میرا وقت ہے صبح اتنا ٹائم، شام کو اتنا ٹائم۔ کہا تو طاہر القادری کی باتیں کر رہا ہے، میں جب بھی وہاں گیا ہوں وہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے، میں جب وہاں سے آیا ہوں وہ وہاں سے نہیں اٹھتا، خدا جانے وہ وہاں سے اٹھتا بھی ہے نہیں، میں تیری مانوں یا مصطفیٰ کی کچہری کو مانوں۔ یہ فتوے وہی لگاتا ہے جس نے مصطفیٰ کی کچہری نہیں دیکھی، جسے مصطفیٰ کی حضوری نصیب نہیں ہے، اور جو مصطفیٰ کی حضوری میں اس عاشق کی شان دیکھ کر آتا ہے وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ زبان درازی نہیں کرتا، اسی لیے کسی کو جواب نہیں دیتے، کیونکہ جو مصطفیٰ کی کچہری میں نہیں گیا اسے جواب کیا دینا، اسے خبر ہی کوئی نہیں، وہ نابینا ہے، اللہ اسے وہ کچہری نصیب کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، مقصد اپنی دکانداری چلانا ہے، اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ پیارے حبیب تو اللہ کی جنتوں میں ہے، آپ کی قبر مبارک جنت کا باغ بن چکا ہے۔ اگر آپ دنیا میں آ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر سکتے تو حسن و حسین کو کبھی رافضیوں کے کوفیوں کے ہاتھوں
نقصان پہنچ سکتا؟ وہ اللہ کے نبی سے پوچھ لے دے، اللہ کے نبی جان ہی نہ دیتے۔ اور تم تو کہتے ہو کہ حضرت حسن حسین کوفہ جانے سے پہلے قبر رسول پہ گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ملاقات کی تھی، تو آپ نے وہیں کیوں نہیں روک لیا کہ نہ جاؤ؟ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں، بہجت القلوب ان کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مولانا زکریا کی زیارت کے لیے گیا تو حجرے کے پاس پہنچا، کسی کہنے والے نے کہا اندر آرام سے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ کہا میں اندر داخل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ گو تکیے کا ٹیک لگا کے دراز تھے، مولانا زکریا ان کے قدموں میں بیٹھ کے غالباً فضائل حج یا فضائل درود پڑھ رہے تھے اور آپ بغور سن رہے تھے، اور جس کتاب کا نام لیا گیا وہ عربی زبان میں موجود، وہ اردو میں ہے، اردو میں پڑھ رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ کہ میں نے جب چہرہ مبارک کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داڑھی مبارک سفید تھی، آنکھوں پہ چشمہ بھی لگا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان ظالموں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پیارے نبی پہ بھی جھوٹ بولنے سے یہ باز نہ آئی۔ یہ آج کے ان لوگوں کے دعوے دار ہیں۔ ولایت کی نبوت پہ برتری کا ثبوت قرآن حکیم کی ایک آیت سے دینے کی جھوٹی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی انبیاء پر فوقیت اور فضیلت ثابت کرنے کے لیے قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اس سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی تھے، اللہ کے پیارے انبیاء میں سے تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہوں نے جا کے التجا کی کہ مجھے وہ علم سکھائیں جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ یہ نام سنا ہے نا، علم لدنی؟ جی آپ اوپر اوپر والے مولوی ہیں، ظاہری، ہم علم لدنی کے وارث ہیں۔ اوپر والوں کو علم کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن و حدیث سے، اور لدنی والوں کو سینہ بسینہ چلتا ہے ہمارا علم، ہمیں قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ بغداد میں بیٹھا کرتے تھے اور شاگرد مدینے میں بیٹھا کرتے تھے، شیخ بغداد میں بیٹھ کر اپنا علم سینہ بسینہ مدینہ ٹرانسفر کرتے تھے۔ یہ پرانی ای میل دا سسٹم لگتا ہے میں تو ای میل ہوں آئی ہے، پہلے بھی ای میل چلتی سی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو علم ملا وہ فرشتے کے ذریعے ملا تھا، اور خضر کے پاس جو علم وہ علم لدنی تھا جو اللہ بغیر واسطے کے دیتا ہے، فرشتہ کا واسطہ اس میں نہیں ہوتا۔ آئیے اس اعتراض کا جواب سنتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اکثر مفسرین اور علماء کا یہ قول ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، ولی نہیں تھے، نبی تھے، اور یہ قول بھی میں آپ کو انہی کی بزرگوں کی طرف سے سناتا ہوں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی وہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ بعض محققین کا اور میری بھی یہی رائے ہے کہ خضر علیہ السلام ولی نہیں بلکہ وہ بھی نبی تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ اور لفظ لدنی سے یہ مراد لینا کہ اس میں فرشتے کا واسطہ درکار نہیں، تو یہ مفہوم سرے سے ہی غلط ہے، کیونکہ انبیاء کا علم جو فرشتے کے ذریعے سے نبیوں تک پہنچتا ہے اس کے لیے بھی قرآن حکیم یہی لفظ استعمال کرتا ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی آیت سنیے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قرآن کریم حکیم و علیم اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ یہی لفظ جو تم وہاں خضر کے لیے ثابت کر رہے ہو، یہی لفظ قرآن حکیم کے لیے قرآن پاک کی آیت کے اندر موجود ہے۔ اور اگر خضر علیہ السلام کو ولی تسلیم کر لیا جائے تو ازروع شریعت ولی پہ نہ ایمان لانا فرض ہے نہ اس کی اطاعت واجب ہے، جبکہ نبی یا رسول پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے، اس کی اطاعت بھی عین اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اب فرض نبی کا درجہ ولی سے بلند، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خضر علیہ السلام ولی تھے یا موسیٰ علیہ السلام سے کم درجے کے نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی باتیں سیکھنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا تھا؟ مان لیا جائے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی شان اور مقام بلند تھی، تو پھر اللہ نے ان کو وہاں کیوں بھیجا؟ اس کا جواب ہمیں صحیح بخاری کی یہ حدیث دیتی ہے۔
उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अल्लाह के रसूल से सुना, आपने फरमाया अन्ना मूसा क़ाम ख़तीबन फ़ी बनी इसराइल फ़सुइल अय्यु नासि अअलम फ़क़ाल अना फ़अज़ब अल्लाहु अलैहि इज़ लम युरद्द अल-इल्म इलैहि फ़अौहा अल्लाहु अलैहि अन्न ली अब्दन बिमजमअ अल-बहरैन हुवा अअलम मिनक। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल में एक दिन खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो किसी ने सवाल किया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक्त सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं हूं। अल्लाह ताला को मूसा अलैहिस्सलाम का ये अंदाज पसंद ना आया कि कहना ये चाहिए था कि अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह के इल्म में है। उन्होंने उसकी निस्बत अपनी तरफ की तो अल्लाह ताला ने उन पर वही की और कहा कि मेरा एक बंदा है जो दो दरिया जहां मिलते हैं वहां पर वो मौजूद है, जो तुझसे भी ज्यादा इल्म रखने वाला है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास गए और उनसे कहा कि अल्लाह ने जो इल्म आपको दिया है वो मुझे भी बताइए। अब उनका जवाब सुनिए, खضر अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए। क़ाला इन्नका लन तस्ततिअ माइय सबरा या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, मैं वो काम करूंगा जिनका आपको इल्म नहीं है, तो आप कैसे सब्र करोगे? इन्नी अला इल्मिन मिन इल्मिल्लाह अल्लमनीही ला तअलमुहु व अंत अला इल्मिन मिन इल्मिल्लाह अल्लमका अल्लाहु ला अअलमुहु। सही बुखारी की रिवायत है। ए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने जो इल्म आपको दिया है वो मुझे नहीं दिया, जो मुझे दिया है वो आपको नहीं दिया। आप भी अल्लाह की तरफ से एक ऐसे इल्म पर हैं। यहां से भी साबित होता है कि वो नबी थे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूं अपनी मर्जी से नहीं, अपने कश्फ और मुशाहिदे से नहीं, बल्कि अल्लाह के इल्म की बुनियाद पे कर रहा हूं जो अल्लाह ने मुझे दिया है। मूसा, जो इल्म आपको मिला है वो मुझे नहीं मिला, जो मुझे मिला है वो आपको नहीं मिला। आप भी अल्लाह की तरफ से एक इल्म पर हैं और मैं भी अल्लाह की तरफ से। बातनी अलूम, इन्हीं अलूम में से सूफिया का ये अकीदा है कि इल्म है बातनी, जो खास सीना बसीना चलने वाला इल्म, वो शरई अलूम पे ज्यादा फजीलत और मकाम रखता है। सूफिया के अक्सर उलमा, उनके अक्सर अकायद, उनके अक्सर अमाल शरीयत इस्लामिया के बरखिलाफ होते हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों में मकबूल होने के लिए बज़ाहिर इस्लाम का चोला पहना हुआ ऐसी तदबीरें जरूर की हैं जिससे उनका मकसद भी पूरा हो जाए, किसी को पता भी ना लगे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो भी बच जाए। इन तदबीरों में से सूफिया की एक तदबीर ज़ाहिरी इल्म और बातिनी इल्म की इस्तिलाह है। वो कहते हैं उलमा के पास ज़ाहिर इल्म है जो कुरान और हदीस का, सूफिया के पास बातिनी इल्म है जो अंदर से सीना बा सीना चलता है, और बातिनी इल्म ज़ाहिर इल्म से अफजल होता है। अच्छा जी, हमें समझ आ गया, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं कि ज़ाहिरी इल्म कुरान और हदीस है जो अल्लाह के अंबिया पर नाजिल होता है, अल्लाह की तरफ से नबी पे नाजिल हुआ फरिश्ते के जरिए। बातिनी इल्म के हसूल के ज़राए क्या है, वो कहां से मिलता है, वो किस तरह पता लगेगा? वो कहते हैं बजरिया तवज्जो। ज़ाहिरी इल्म बजरिए वही, अल्लाह की तरफ से वही आती है, और सीना बसीना जो इल्म है वो बजरिया तवज्जो से हासिल होता है। ऐसा इल्म जो दर्सो तदरीस और किताबों से हासिल नहीं होता, बल्कि पीर साहब की नजर पड़ती है, एक नजर के जरिए वो सारा सीना मुनव्वर कर देते हैं। एक नजर के जरिए, एक तवज्जा के जरिए वो सारा इल्म उसके सीने में मुंतकिल हो जाता है, जैसे एक पीर से उसके किसी मुरीद या खलीफा को हासिल होता है। एक किताब है जिसका नाम है मुर्शद कामिल, उसके सफा नंबर 24 पे एक हिकायत लिखी है, जरा आप भी सुनिए। एक शख्स ने हजरत अहमद जान सूफी के पास आके अर्ज की कि मैं तालिब इल्म तो हूं लेकिन कुंद जहन हूं, मुझे मसले याद नहीं होते, बातें याद नहीं रहती, आप कुछ तवज्जो फरमाइए, कुछ करम फरमाइए। कहा तेरा क्या नाम है? कहा मेरा नाम उमर है। कहा वापिस जाओ और अपने उस्ताद को कहना कि कल हमारे तालिब इल्मों को वो आकर पढ़ाए। इसने जाके सूफी साहब का पैगाम दिया, उस्ताद शागिर्द दोनों आ गए। जब मजलिस लगी तलबा की तो पीर साहब कहने लगे कि उस्ताद जी तुम चुप रहो, और वो शागिर्द जिसने कल शिकायत की थी कि मेरे पल्ले कोई शय नहीं पहनती, कहा उमर तुम उठो और तुम इबारत पढ़ो, तुम इनको पढ़ाओ। बस पीर साहब का ये एक जुमला
کہ تم اٹھو اور تم پڑھاؤ. جو ہی عمر کے پردہ سماعت سے ٹکرایا، پیر صاحب کا سارا علم بلیوٹوتھ کے ذریعے عمر کے سینے میں آ گیا. اب جب اس نے بیٹھ کے درس دیا تو اس کے اساتذہ حقا بقا کے دیکھنے بولن کی تھوڑے ہے، نہیں پڑھتا. تو پیر صاحب نے